الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المعصومين وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت کے ساتھ تمام حضرات روشی پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مخرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. يا فاعل الخيرات وكاشف الكربات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان. آج کی اس عظیم و شان کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق ملی. حضرت قبلہ مولانا مفتی عبدالعزیز باروی صاحب، میزبان محفل مولانا ریاض جلالی باروی صاحب، دیگر علماء کرام کثیر تعداد میں شریک ہوئے. عوام اہل سنت نے جن محبتوں کا اظہار کیا، دعا ہے اللہ رب العزت سب کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے. قبلہ مفتی صاحب نے ہمارے آنے کی آدھی تقریر بیان فرما ہی تھی. قبلہ مفتی عبدالعزیز باروی صاحب تقریباً ہماری آدھی تقریر انہوں نے خود ہی بیان فرما دی. اب ان کی آدھی تقریر کو ایک ہی شعر میں سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے. امام جلالی عزیز شرفہ کی راہوں کو روکنے والے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے. کئی لاکھ جلالی بولیں گے، تم کتنے جلالی پکڑو گے. یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے. کئی لاکھ جلالی بولیں گے، تم کتنے جلالی پکڑو گے. انشاءاللہ ہمارے امام کی آواز کبھی نہیں دبے گی. وہ جتنا بھی دبائیں گے انشاءاللہ اور ابھر کر آواز آئے گی. دبانے والے دب جائیں گے، اللہ رب العزت ان کی آواز کو مزید عروج عطا فرمائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کی ایک تفسیر کے لحاظ سے علماء نے بیان کیا. ہمارے امام جلالی عزیز شرفہ نے مکمل حوالے کے ساتھ اس کو کئی دفعہ واضح کیا. فرمایا کہ یہ محبوب کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائیں، اور جو ان کا ذکر بلند کرتا ہے رب اسے بھی بلندیاں عطا کر دیتا ہے. اور دوسری طرف ان شانیہ هو الابتر، جو محبوب کے ذکر کو دباتا ہے رب اسے ہی دبا دیتا ہے. آج دنیا کے کوچے کوچے میں اولیاء کرام کا فیض موجود ہے، ان کے نام کی بستیاں موجود ہیں، صوفیاء اعظام کے نام کے کوچے موجود ہیں. کیوں کہ انہوں نے ساری زندگی رب کے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. رب نے ان کے جانے کے بعد ان کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا. اور دوسری طرف مخالفین ہیں، وہ ساری زندگی سرکار کے ذکر کو روکتے رہے، علمی طور پر وہ بھی بڑے رہے،
بظاہر ان کے بھی شاگرد تھے، لیکن کبھی ان کے نام کے جلسے نہیں ہوئے، کبھی ان کے نام کے عرس نہیں سجے، کبھی ان کے نام کے کوچے نہیں بنے۔ یہ سب کچھ بنے ہیں تو نبی کے سچے غلاموں کے ہی بنے ہیں۔ اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، اس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، وہ رکاوٹیں راہ نہیں روک سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اپنی منزل تک پہنچ کر رہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و توفیق سے الحمدللہ یہ جلسہ منعقد ہوا۔ قبلہ امام جلالی سیدہ شرف کا پیغام یہاں پہنچا اور پہنچتا رہے گا۔ یہ علاقہ تو اگرچہ کچا ہے لیکن ایمان بڑا پکا ہے۔ بستیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کچی ہو یا پکی ہو، ایمان پکا ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان کا سودا ہے، ورنہ یورپ کی بستیاں، سڑکیں، گلی کوچے بڑے پکے ہیں، لیکن ایمان نہیں۔ ایمان جن کا پکا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہی ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ دائمی نبوت ہے، اور ختم نبوت کا تاجدار اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ میلاد شریف بھی ہے، ختم نبوت کا پیغام بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنی ساری نعمتوں کو مکمل فرما دیا تو اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرمایا اے لوگو سارے سن لو، لکم پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ فرمایا آج کے دن رب نے دین مکمل فرما دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کی بارگاہ میں جتنی بھی نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری رب نے ہمارے حضور کو عطا فرما دی۔ اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں مکمل ہوئیں۔ اسی آیت کے بارے میں ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ آیت اگر یہودیوں کو مل جاتی تو یہود اس دن کو عید کا دن مناتے، جشن کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پوچھا کہ کون سی آیت؟ یہ اس زمانے کے یہودی بھی اتنی ریسرچ رکھتے تھے۔ اس آیت کو بھی پیش کیا کہ اللہ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہوا۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمتیں مکمل فرما دی۔ رب کی بارگاہ میں جو کچھ بھی تھا انسانیت کے لیے پیغام، جتنی نعمتیں تھیں، جتنے احکامات تھے، وہ سارے رب نے ہمارے حبیب کو عطا فرما دیے۔ کہنے لگا اگر یہ اعزاز یہودیوں کو مل جاتا تو یہودی اس دن کو عید کا دن بناتے۔ کیوں کہ یہودیوں میں بہت زیادہ پیغمبر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اللہ کے نبی ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آئے، اور سارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے بنی اسرائیل سے ہی تھے، اور ہزاروں انبیاء تھے جو ان میں آئے، لیکن کسی نبی پر آ کر رب نے یہ اعلان نہیں کیا کہ رب نے دین کو مکمل کر دیا، رب نے اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ یہودی کہنے لگا ہمیں ہزاروں انبیاء ملے لیکن دین مکمل نہ ہوا، تمہارے ایک ہی نبی ہے، رب نے دین مکمل فرما دیا۔ کہنے لگا ہم ہزاروں انبیاء کے وارث ہونے کے باوجود اس نعمت کو نہیں پا سکے جو نعمت امام الانبیاء کو میسر آئی، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اب اسی سے درمیان میں مسئلہ حل کیا حضرت عمر نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب کہا گیا کہ ہمیں یہ آیت مل جاتی ہم اسے عید کا دن بناتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو عید بنا نہیں سکتے، ہمارا تو فیصلہ طے ہے، ہم بنائیں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً اعلان کیا
فرمایا مجھے پتا ہے یہ دن کون سا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا وہ دن جمعہ کا تھا, وہ عرفہ کا دن تھا. تم ایک عید کی بات کرتے ہو, جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں. فرمایا تم ارادہ کر رہے ہو کہ ہم منائیں گے, اگر یہ ملتی, اور جس دن رب نے یہ ہمیں آیت دی ہے ہم تو ڈبل عید منا بھی چکے ہیں. اب یہ ہے عید کا تصور, خوشی منانا, جشن منانا اس دن کو جس دن رب نعمت عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے سامنے اعلان کیا کہ تم کہتے ہو ہم عید مناتے, اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں, ہمیں رب کی نعمتوں کا زیادہ احساس ہے. تم ایک عید کی بات کرتے ہو, ہم 2 عیدیں منا چکے ہیں. عید منانا, عید قرار دینا نعمت کو, نعمت والے دن کو, اس کے صحابہ نے کبھی انکار نہ کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی ختم نبوت کا اعلان تھا. یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, اس میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے کہ جس رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا, مکہ شریف میں ایک یہودی تاجر مقیم تھا تجارت کی غرض سے. صبح ہوتے ہی شور مچانے لگا, قریش کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا ہل ولد فیکم اللیلۃ مولود, آج کی رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے. جب یہ بات کی قریش نے کہا واللہ ما نعلم, ہمیں تو کوئی علم نہیں اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے, بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں, خود ہی خبر آ جائے گی. جب قریش نے اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دی, وہ یہودی تھا, پرانی نشانیاں جانتا تھا, اچھی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا اسے ادراک تھا. قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, قرآن کہتا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ہمارے محبوب کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی معرفت, اور یہ کیسے پہچانتے ہیں, اس کی تفاسیر میں تمام مفسرین نے لکھا اسی وجہ سے پہچانتے تھے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بٹھا کر ہمارے نبی کا ذکر سنایا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے تھے, ان کا حلیہ, ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی رفعت, ساری نشانیاں جو آج کام سنی کرتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہی کام اللہ کے انبیاء کرتے تھے, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنانا. تو یہودی کو سارا ادراک تھا, آ گیا کہنے لگا پیدا ہوا ہے کوئی بڑا خاص. قریش نے کہا خبر آ جائے گی, تمہیں کیا فکر ہے. آگے الفاظ بڑے قابل غور ہیں, یہ ہے ختم نبوت کا اعلان. کہنے لگا وَاحْفَظُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ, اب جو بات میں کرنے لگا ہوں اسے یاد رکھنا. وُلِدَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَخِيرَةِ, کہ آج کی رات کوئی عام پیدا نہیں ہوا, آج کی رات تو آخری امت کے آخری نبی پیدا ہو چکے ہیں. آخری امت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہی تھے. تو یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ آخری امت کے آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے. بالآخر پوچھتا پوچھتا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشان مقدسہ تک گیا, وہاں سفارش کی کہ مجھے دکھایا جائے اس نومولود کا جلوہ. بار بار جب پیغام آیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک نورانی وجود بھیجا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ دائمی ہے, اس میں کسی زمانے میں بھی کوئی انقطاع نہیں. یہودی کو دیکھتے ہی کتنے کامل یقین تھے, تو جن کی نبوت تھی انہیں بھی کامل یقین تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. الغرض سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وجود کو
यहूदी ने जब देखा, कहने लगा मैं कमर देखना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमर से जब कपड़ा हटाया गया, फवक़अल यहूदी मग़शियन अलैहि, अल्फाज हैं कि एक खास निशानी, वो निशानी क्या थी? वो मुबारक पुश्त पर खत्म नबुव्वत की मोहर थी। उसे देखते यहूदी बेहोश होकर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब होश आई तो कुरैश के लोग बड़े हैरान हुए। फलम्मा फाका कालू वैलक मालक, जब उसे होश आया तो कहने लगे ओ तू बर्बाद हो, तेरा सत्यानाश हो, बेटा हमारा पैदा हुआ है, चीखें तुम्हारी निकल रही हैं, तुम्हारी चीखें क्यों निकली? अब ये है सुन्नी का मिजाज और दुश्मनों का मिजाज। किसके विरसे में खुशी आई, किसके विरसे में चीखें आई, अपना अपना नसीब है। प्यारे आका की मदह सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई। हमें अपने नसीबों पर फख्र है। जिनकी आज चीखें निकलती हैं, इनके बड़ों की उस वक्त भी चीखें निकल गईं। ये निकलती रहे, इनसे कोई गरज नहीं। जब चीखें निकली, पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? यहूदी कहने लगा ज़हबत वल्लाहि नबुव्वत मिन बनी इसराइल, का आज बनी इसराइल से नबुव्वत का दौर खत्म हुआ, अब कयामत तक राज होगा तो इसी नबी का राज होगा। अब हमारा दौर गया, अब कयामत तक इसी नबी की नबुव्वत का राज होगा। ये आम नहीं है, ये रब के नबी भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही यहूदी पहचान गया। अभी नबुव्वत की निशानियां, वो इरहासात, वो मोजिज़ात, वो सिलसिले शुरू नहीं हुए थे, लेकिन रब ने पिछली उम्मतों को इतना कुछ बयान किया था कि जिन्हें किताबों का इल्म था वो देखते ही पहचान जाते थे कि रब के आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका है। अब यहां पर ज़िम्नन एक बात करता चलूं, क्योंकि बात फिर उस मौजू की तरफ आनी है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछली उम्मतों को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बयान की। वो देखते ही पहचान जाते, आगे मानना ना मानना उनके नसीब, लेकिन पहचानने से कभी इनकार ना किया। रब ने जहां सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को किताबों में जिक्र किया, वहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निशानियों को भी जिक्र किया हुआ था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके ईमान का वाक़या जो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने नकल फरमाया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैं तो यमन के बाजार में तिजारत के गरज से मौजूद था जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया। फरमाते हैं यमन में एक बूढ़ा मिला, वो भी पिछली किताबों का रिब्बी माहिर था। मुझे देखते ही देखता गया, देखता गया, देखता ही गया, फिर मेरे करीब आया, कहने लगा अंत अबू बकर, हो ना हो तू अबू बकर है। कहने लगे मैं हैरान, कहने लगे तू अबू कहाफा का बेटा है? मैंने कहा हाँ। कहने लगा कुरैश से आए हो, कुरैश से ताल्लुक है? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मक्का से ही आए हो? अल खरस हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मेरे सारे नसब को, मेरा सारा शजरा उस बूढ़े ने खड़े खड़े बयान कर दिया। मैं हैरान की बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने पूछा कि तू है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानता है? वो कहने लगा ये सारा बाद में बताऊंगा, पहले अपने पेट से कपड़ा हटाओ। सारी निशानियां देख ली हैं, एक निशानी देखूंगा तो बताऊंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कपड़ा हटाया, आपके पेट पर एक मोटा सा तिल का निशान था। उस निशानी को देखा, देखते ही आगे बढ़कर चूम लिया और कहा ए अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, आखिरी नबी के ज़ुहूर का जमाना है, आखिरी नबी का ज़ुहूर हो चुका और रब उनका अव्वलीन मुकर्रब बनाएगा तो आपको ही बनाएगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने सारा सफर छोड़ा, फौरन मक्का में आया। मक्का में जब पहुंचा तो सामने पहले ही अबू जहल जैसा खाना मिल गया।
کہنے لگا ابو بکر دیکھا ہے مکے میں کیا ہوا؟ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا نیا دین کا اعلان ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ جاتا ہوں پوچھ کر آتا ہوں پھر تمہیں جواب دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی حضور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر تمہیں بھی دعوت ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور نبیوں کے پاس معجزے ہوتے ہیں، آپ کی نبوت کا معجزہ کیا ہے؟ ابو جہل جیسے کانے کو جواب دینا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب آپ کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نبوت کے معجزے تو بڑے ہیں لیکن آپ کے لیے میرا معجزہ وہی کافی ہے جو یمن میں بوڑھا ملا تھا، میں کسی اور معجزے کی کیا طلب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے عرض کیا حضور یمن میں کئی بوڑھے ملے تھے، آپ کس بوڑھے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کئی بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے آگے بڑھ کر تمہارے پیٹ کو چوم لیا تھا، اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے فوراً کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ ہے علم نبوت اور صحابہ کرام کا عقیدہ۔ آج علم نبوت پر شک کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اس امت کا سب سے پہلا مومن اور سب سے کامل مومن اس کا ایمان جو دل میں راسخ ہوا تھا تو اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو بیٹھا مکہ میں ہو خبریں یمن کی بھی رکھتا ہوتا ہے۔ یہ پہلے مومن کا ایمان تھا اور اللہ کے فضل سے جو ایمان اس امت کے پہلے مومن کا تھا آج وہی ایمان میسر ہے تو سنی کے سینے کو میسر ہے۔ اب ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہم ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا عالم ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے تذکرے ہوتے تھے جو پچھلی امتوں میں رائج تھے، رب نے قرآن میں بیان کیا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل۔ رب کہتا ہے ان کی مثالیں جو میرے نبی کے یار بنے رب نے تورات والوں کو بھی بیان کی تھی، انجیل والوں کو بھی بیان کی تھی، رب نے تصدیق کی اور جنہوں نے پڑھی انہوں نے حقر بیان کیا۔ اب جن کے قصے رب ہمیشہ سے سنا رہا تھا، ہر امت کو سنا رہا تھا، ان کے ایمان میں کبھی شک نہیں ہو سکتا، ان کی ذات پر کبھی تان نہیں ہو سکتا۔ جس کو آج کی کسی بڑے دانا نے منتخب کیا ہو وہ کہتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں۔ یہ جب وزیر بنتے ہیں کوئی لیڈر بنتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر کو پسند کرتا ہے تو جب آج کے ماحول کے لحاظ سے بلا تشبیہ سمجھیں کہ جب کوئی بڑا لیڈر جس کو سمجھا جاتا ہے بہت دانا ہے وہ جب کسی کو وزیر لگائے کسی کو اپنا قریبی کرے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، اس کو بہت بڑے دانا بندے نے منتخب کیا ہے۔ تو کہنے والے تو اس پر تان کی گنجائش نہیں رکھتے، اور جس کو ازل سے رب نے منتخب کیا ہو، جن کا انتخاب رب العزت نے اپنے علم اصلی سے لیا ہو، اللہ کے فضل سے ان میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ختم نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں ایک دلیل اس امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع۔ ہمارے امام جلالی زیدہ شرف ہو ان کا یہ بھی کمال ہے، چند دن پہلے مولانا شیخ الحدیث مفتی صدیق ہزاروی صاحب انہوں نے قبلہ جلالی صاحب کی تائید میں بڑا ایک کمال کا جملہ لکھا، جملہ بیان کیا سٹیج پر۔ کہنے لگے بڑے بڑے باریک نکتے ہوتے تھے، مشکل مسائل ہوتے تھے جو خطیب بیان نہیں کر سکتے تھے عوام میں۔ امام جلالی زیدہ شرف کا یہ بھی کمال ہے
کہ بڑی بڑی مشکل باتیں بھی عام لوگوں کو سمجھا گئے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی اس موضوع کو ذرا مشکل انداز سے سمجھنا ہے اور سمجھ کے انشاءاللہ کئی مسائل کو حل کرنا ہے۔ اجماع امت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے علماء، صلحاء، اولیاء، کاملین جس بات پر اجماع کر لیں، متفق ہو جائیں کہ بات یہی ہے، مسئلہ یہی ہے، اس سے ہٹا نہیں جا سکتا، جس بات پر امت متفق ہو جاتی ہے رب کی بارگاہ میں وہی بات مقبول ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو اتھارٹی تھی اجماع امت کی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، آپ کی امت کے علاوہ کسی امت کو میسر نہیں آئی، کسی امت کے افراد کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ امت اجماع کر لے تو رب کی بارگاہ میں بھی بات وہی ہو جائے۔ یہ اتھارٹی رب نے دی ہے تو اسی امت کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ مسئلہ انسانیت کا بڑا پیچیدہ تھا پچھلی امتوں کے لحاظ سے۔ جب بھی کوئی امت اپنے نبی کے دور کے بعد وقت گزارتی تو امت میں گمراہی بڑی جلدی پھیل جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ، وہ زندہ حیات تھے، 40 دن کے لیے اپنی قوم سے دور ہوئے، پیچھے امت بھٹک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں تبلیغ کر کے گئے، ابھی ان کو آسمان سے اٹھایا گیا ہی تھا کہ امت میں اختلاف پڑ گیا، امت بھٹک گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت بنا کر بھیجا، اور پچھلی امتوں کا تسلسل یہ تھا کہ کوئی بھی امت زیادہ عرصہ تک ہدایت پر، راہ حق پر مستقیم نہیں رہ سکتی، نہیں رہ پائی تھی، ان کے اندر گمراہی آ جاتی تھی۔ اس امت کا نظام کیسے چلنا تھا، کیا دلیل تھی، کیا اس بات کی گارنٹی تھی کہ جس طرح پچھلی امتیں بھٹک جاتی تھی یہ امت نہیں بھٹکے گی، یہ امت کبھی بھی پچھلی امتوں کی طرح گمراہی کی طرف نہیں جائے گی۔ ان ساری باتوں کا حساب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرما دیا، فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ۔ پچھلی امتیں گمراہی پر جمع ہو جاتی تھیں، لیکن میری امت کو رب کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ چھوٹے موٹے ٹولے بھٹکتے رہیں گے، لیکن امت کا اجماعی لشکر، امت کا بڑا گروہ یہ شرکتا خراب پھیلا ہوا ہو، یہ گمراہ ہو جائے، ایسا رب کی بارگاہ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ امت جس مسئلے پر اتفاق کرے گی، اتفاق کرے گی ہی اسی مسئلے پر کہ جو رب کی بارگاہ میں ہدایت کا مسئلہ ہوگا۔ گمراہی والے مسئلے پر امت کبھی متفق نہیں ہو سکتی۔ اجماع امت کو پوری اتھارٹی دی گئی، فرمایا نبوت کا دروازہ بند، نبی ہوتے تھے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے تھے، اب نبی کوئی نیا نہیں آئے گا، لیکن جس بات پر رب اس امت کو اکٹھا کر دے گا سمجھو کہ اس کا حکم ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی نبی کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی اتھارٹی تھی، یہ جب کفار سے، مشرکین سے پالا پڑتا، ہمارے علماء کو اس وقت اس امت کی شان بیان کی جاتی کہ بتاؤ تمہارے ہاں اتنی اتھارٹی ہے، رب نے یہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے تو اسی امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اجماع امت قطعی ہوتا ہے، اجماع امت کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اس کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، جو اجماع امت سے ہٹ کر چلے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو نبی کے حکم سے جدا چلے اسے کہا جاتا تھا یہ گمراہ ہے، لیکن رب نے اس امت کو بھی اتنی اتھارٹی دی کہ جو امت کی راہ سے ہٹ کر چلے وہ بھی گمراہ ہے، اسے بھی کہا جائے گا اجماع سے ہٹ کر چلا یہ گمراہ ہوا۔ امام شافعی سے جب پوچھا قرآن میں کہاں ہے کہ اجماع امت کی اتنی اتھارٹی ہے،
امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی پریشان ہوا، میں نے قرآن کھولا، قرآن پڑھنا شروع کیا، فرماتے ہیں ایک دن ایک رات 24 گھنٹوں میں اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے 3 دفعہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کہ مجھے آیت مل جائے میں منہ بند کر سکوں جواب دوں باللہ، اور فرماتے ہیں میں اس آیت تک پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اہل ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنایا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر بھٹکے گا ہم ادھر ہی اس کو لگائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم تک پہنچائیں گے اور وہی اس کا برا ٹھکانہ بنے گا۔ امام شافعی فرماتی ہیں کل تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اتھارٹی انبیاء کی تھی کہ جو انبیاء کے راستے سے ہٹتا وہ جہنم میں جاتا۔ انبیاء کا سلسلہ بند، رب نے اس امت کے اجماع کو اتنی حیثیت دی ہے کہ رب کہتا ہے جو اس امت کے اجماعی تمام مؤمنین کی راہ سے ہٹ کر چلے گا رب اسے بھی جہنم میں ڈالے گا، کہ ہم نے تو راستہ مؤمنین کو دیا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس امت کا اتنا اعزاز ہے کہ جو اعزاز، جو اتھارٹی، جو قوت رب اپنے انبیاء کو دیتا تھا، ایسا اعزاز رب نے اس امت کو بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ سا تمہید بنا کر سمجھانے کا مقصد یہ کہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اجماع امت اس کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اجماع امت سے جو ہٹ کر چلے گا وہ جہنم کی راہ چلے گا، یہ قرآن کا فیصلہ۔ اب درمیان سے سمجھ لیں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کئی بچونگڑے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا ہے جو امام بخاری نے بھی نہیں سمجھا، جو امام مسلم اور ائمہ بھی نہ سمجھ سکے۔ ائمہ اربعہ تو یہ کہتے رہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ ان کے لاکھوں دلائل ایک طرف، ایک عام مومن آج کا نوجوان اس بات کو یاد رکھے کہ ان کے منہ پر یہی بہت بڑا تمانچہ ہے کہ تمہاری سوچ، تمہاری اس فکر، تمہارے اس نئے دین کی عمر کتنی ہے، یہ سارے خیالات کب سے آئے ہیں، یہ پوری امت کے خیالات ہیں، یہ ایک گوشے میں بیٹھ کر تمہارے دل میں آئے ہیں۔ تو آگے سے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نہیں پوری امت کسی اور طرف ہے اور ہم کسی گوشے میں بیٹھ کر اس طرف ہیں۔ تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا وَمَن يَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا جو پوری امت سے ہٹ کر چلے گا وہ بھٹکا ہوا ہے۔ حق پر وہی ہوتا ہے جو پوری امت کی متفقہ راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ہمارا میلاد پوری امت میں رائج ہے، ہمارے صوفیاء کا سلسلہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی اہل ایمان ملیں گے وہاں صوفیاء کے مزارات ملیں گے، جہاں سچے مسلمان ملیں گے وہاں عقیدہ ملے گا تو اہل سنت، اہل تصوف کا عقیدہ ملے گا۔ ان سب کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اجماع امت اب بھی حاصل ہے تو اہل سنت کو حاصل ہے۔ اب یہ ساری تمہید کے بعد جو اصل بات کرنا تھی وہ یہ ہے اجماع امت، اس سے جو فیصلہ ہو جائے وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سب اتفاق کریں اجماع امت سے جو فیصلہ ہو جائے وہ فیصلہ غلط، وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ حدیث کا فیصلہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماع امت کب شروع ہوا، کب سب سے پہلا اجماع ہوا؟ اب ہے یہ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد جب یہ مسئلہ آیا اجماع کا، ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی،
ابھی جسد مبارک کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا، امت کا اجماع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا اجماع، قرآن نے تو فیصلہ دیا، حدیث نے تو فیصلہ دیا، اجماع کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو جو سب سے پہلا اجماع، اجماع بھی ان لوگوں کا جو سب سے بہترین لوگ تھے، کنتم خیر امہ، قرآن نے کہا یہ امت سب سے بہترین ہے، اس کا ہر فرد جو بہترین ہے۔ مفسرین نے کہا ہم اصحاب محمد، جس کو قرآن نے کہا تم سب سے بہترین ہو، اگر ہر فرد کو بہترین سمجھنا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے تھے۔ وہ صحابہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد تدفین سے پہلے اس امت کا جو سب سے پہلا اجماع تھا وہ یہی تھا کہ امت میں سب سے بہترین، امت میں سب سے افضل، امت میں سب سے کامل ہستی ہے تو وہ ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ یہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع تھا۔ اب یہ بات ہم تو بیان کرتے ہی ہیں لیکن اپنی زبانی نہیں، یہ حضور تاجدار گرڑو فرما کر گئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمیں یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی کتابیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان کو بھی سناتے ہیں جو اپنے بڑوں کا سبق بھولے ہوئے ہیں، انہیں بھی پیغام دیتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر کھاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔